نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلى آلک و اصحابک سیدی یا حجت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے انتہائی قابل عزت سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ آپ تمام اہلیان علاقہ نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے یقیناً پورے خلوص کے ساتھ آج کی یہ بزم منعقد فرمائی۔ رب ذوالجلال اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو اپنے کرم کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اس حاضری کو ہم سب کے احوال کی اصلاح کا کامل وسیلہ بنائے اور ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما کر اللہ کریم میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ شعبان المعظم شریف کا مہینہ ہے، جس کے متعلق حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ۔ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کریم کا مہینہ ہے، بلکہ اس مہینے سے پیشتر جو مہینہ گزرا ماہ رجب کا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رجب کے مہینہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ مولا ہمیں ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور انہی برکتوں کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ دعا بھی تھی اور امت کو یہ پیغام بھی تھا کہ تمہارے نبی نے رمضان کی تیاری ماہ رجب سے کرنا شروع فرما دی ہے۔ ویسے تو پورا مہینہ ہی بابرکت ہے، مگر ایک شب جو آنے والی ہے مناسب تر یہ محسوس ہوا کہ آپ کی خدمت میں اس کے حوالے سے کچھ گزارشات کی جائیں۔ ایک تو جو آپ میں نوجوان تشریف فرما ہیں، کچھ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، وہ گفتگو کے ابتدائی حصے پر تھوڑی سی توجہ بہتر انداز سے کریں گے۔ دو حصوں میں گفتگو ہے۔ پہلا حصہ
सुनने से ज़्यादा समझने से ताल्लुक़ रखता है। दूसरे हिस्से में फिर आपके ज़ौक़ की बात भी मैं अर्ज़ कर दूंगा, लेकिन तवज्जो आपने अधूरी नहीं पूरी रखनी है। माह शाबान को आप ज़हन में रखेंगे, याद रखें अरबी वो वाहिद ज़ुबान है जिसमें कोई भी लफ्ज़ बेमाना नहीं है। लफ्ज़ तो लफ्ज़ रह गए, अरबी ज़ुबान में हर हर्फ का भी माना है। जिहड़े सीखण दा शौक लेते बैठे हो, कोई भी लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में मुहमल नहीं है। मुहमल का माना है कि जिसका माना ना हो। हमारी ज़ुबान तो चूँकि उर्दू है ना, लश्करी ज़ुबान है, कौमी ज़ुबान उर्दू। कुछ अल्फाज हमने अरबी से ले लिए, कुछ हमने फ़ारसी से ले लिए, पर्शियन से, कुछ हमने संस्कृत से ले लिए। दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों से अल्फाज ले लेकर तो हमने अपनी ज़ुबान उर्दू का भरम बनाया। बहरहाल हमारी कौमी ज़ुबान है, हमें बड़ी प्यारी है। और एक तो लहजा है इस कदर शीरीं, ये आपको सुना रहा हूं। एक तो लहजा है इस कदर शीरीं और फिर बोलता भी उर्दू है। तो हमारी चूंकि कौमी जुबान है, हमें प्यार है इससे, मगर इस जुबान में बेमाना लफ्ज मौजूद है। जी में रोटी शोटी, अब रोटी का तो पता चल जाता है सबको, मगर ये शोटी क्या है इसका आज तक किसी को पता नहीं चला। चाय वाय, रियाज मियाँ, चाय का तो पता है ना, तो मगर ये वाय क्या है, तो इस वाय का आज तक किसी मौके को पता नहीं चल सका कि ये वाय क्या है। तो हमारी जुबान में जो उर्दू जुबान है, इसमें लफ्ज मुहमल यानी बेमाना मौजूद है। मगर अरबी वो वाहिद जुबान है कि जिसका कोई भी लफ्ज तो आप छोड़े ना, कोई भी हर्फ तक बेमाना नहीं है। हर हर्फ का माना है। एक मिसाल अर्ज करता हूं। हुरूफ तहज्जी में सबसे पहला हर्फ है इस तरह उंगली की तरह, जिसे हम उर्दू में अलिफ कहते हैं, वो हालांकि हमजा है, अरबी में उसको हमजा कहते हैं। लफ्जों के दरमियान में आए तो अलिफ कहलाएगा, शुरू में आ जाए, कलेमे के शुरू में आ जाए तो हमजा कहलाएगा। ये जो ऐसा हर्फ है ना, जो बिल्कुल ऐसे उंगली की तरह है, अलिफ, जिसे हम सादा अपनी जुबान में कहता हूं अलिफ, इस अलिफ का भी माना है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह फरमाता है, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने ऊंट को कैसे तख्लीक किया है। सवारी करते हो ऊंट पर, सफर करते हो, ऊंटनी का दूध भी पीते हो, इस्तेमाल करते हो, कामकाज में लाते हो, मगर फरमाया देखो भी तो सही ना कि तुम्हारे रब ने इस ऊंट को किस कदर सन्नाई के साथ खल्क किया है। तो ये जो लफ्ज क्या है ना, क्या, ये मेरे साथ एक दफा बोलें सारे जाकर, लफ्ज क्या है? क्या तुमने नहीं देखा? अफला यंजुरून, क्या तुमने नहीं देखा? ये जो लफ्ज क्या है, ये इसी हरफे अलिफ का माना है, हमजा का। तो हर हर्फ का भी माना है। अब देखें, अगर ये बात तय हो गई कि हर हर्फ का भी माना है, तो फिर इस महीने का नाम जो शाबान रखा गया, आखिर शाबान का भी कोई ना कोई माना तो होगा ना। देखे ना, इतना बड़ी निस्बत के सरकार ने यह फरमा दिया कि यह महीना है ही मेरा, मुझ मोहम्मद का महीना अलैहिस्सलाम, तो शाबान का कोई ना कोई माना तो होगा ना। तो माना क्या है? देखें, ये शाबान ना शाबुन से बना है। शाबुन, शाबुन का माना है मुतफर्रिक होना, निकल जाना, चल पड़ना, फैल जाना। क्या माना है? अच्छा, जिमें तुम बोलते पे हो ना, अं तो आप 10 मिनट ही नहीं तकने हैं जी, थोड़ी सी मेहरबानी करें ना।
اچھا نعرے بھی ضرور لگائیں اپنی محبت سے، مگر جو بات میں آپ سے پوچھوں نا مجھے اس کا بھی جواب مردوں کی طرح بول کر دیں آپ۔ شابن کا معنی ہے نکل جانا، پھیل جانا، متفرق ہو جانا، چل پڑنا۔ اب نکل جانے کا، چل پڑنے کا، ٹور پمنا، اس کا اس مہینے سے کیا تعلق؟ ہوتا یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی جلوہ گری سے پہلے خطہ حجاز، جس کو آج لوگ سعودی عرب کہتے ہیں، سعودی عرب، مجھ سے پوچھیں تو میں کہا کرتا ہوں یہ سعودی عرب نہیں ہے، یہ محمدی عرب ہے۔ یہ عرب کسی آل سعود کا نہیں ہے، یہ آل رسول کا عرب ہے۔ اور جو نام اس کا سرکار دو عالم علیہ السلام نے رکھا، خطہ حجاز، حجاز مقدس، وہ سب سے خوبصورت نام ہے۔ تو اللہ نے نا اس خطے کو بنایا اس انداز سے ہے کہ 3 اطراف سے سمندر ہے سعودی عرب کے۔ کتنی طرف سے؟ 3 طرف سے سمندر، جزیرہ نما عرب جس کو کہتے ہیں۔ اچھا 3 اطراف سے سمندر ہے تو ایک کے پاس خشکی ہے تو وہ خشکی پھر اردن تک، عراق تک تے پھر شام تک جاندی ہے، بارڈر، خشک بارڈر، مگر 3 طرف سے سمندر ہے۔ لیکن سمندر 3 پاسوں ہونے دے باوجود اللہ کی حکمت ہے کہ وہی بہتر جانتا ہے، 3 طرف سے سمندر ہونے کے باوجود اور پاکستان سے 5 گنا بڑا ملک ہونے کے باوجود پورے ملک میں ایک بھی دریا نہیں ہے۔ تھوڑا سا جاگتے جاگتے یہ بھی قبول کر لیں آپ، پورے ملک میں نا ایک بھی دریا نہیں ہے۔ 3 طرف سے سمندر ضرور ہے مگر دریا نہیں۔ زور سے بول رہے ہیں، آہستہ نہیں بول رہے۔ اچھا تو جڑے جزائر ہوندے نا جزائر، وہاں تو 12 مہینے بارش رہتی ہے، جو مختلف جزائر ہیں دنیا میں اور جگہوں پر، مگر یہ خطہ ایسا ہے اللہ نے اس کے پہاڑ ایسے بنائے ہیں کہ اگر برساتی بارانی بارش والی ہوائیں آ کر ان پہاڑوں سے ٹکراتی بھی ہیں تو بغیر بارش برسائے واپس پلٹ جاتی ہیں۔ تو اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ پانی کی کمی آج بھی تمام وسائل کے باوجود اس خطے میں موجود ہے، آج بھی مولدہ پانی۔ اگر آپ کو کوئی دوست جدہ میں حجاز میں رہتا ہو تو آپ کو بھی پتا ہوگا، اور آپ اس سے یعنی مزید اہتمام سے یہ سوال کیجئے، مولدہ پانی ہے، بلکہ یہ بات معروف ہے کہ پیٹرول سستا ہے، پانی مہنگا ہے وہاں پر۔ تو آج بھی ایسا ہے، مگر پھیل جانا، نکل پڑنا، ٹر پونا، شابن، کیا مطلب ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ اسے مہینے دے وچ نا عرب دے لوگ حضور دی آمد تو پہلا پانی کی تلاش میں اور چارے کی تلاش میں ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف نکل پڑتے تھے۔ بہت شکریہ آپ کی توجہ کا۔ ٹور بمدیان، پانی لبن، جسم دی طلب نو پورا کرن، پیٹ کی طلب کو پورا کرنے کے لیے، خوراک کے لیے، پانی کے لیے ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف نکل۔ اللہ کو ان کا نکلنا اتنا اچھا لگا کہ اللہ کریم نے اس مہینے کا نام شعبان ہی رکھ دیا، اور حکمت اور امت مصطفیٰ کو بتانا یہ مقصود تھا کہ جیسے وہ لوگ جسم کی طلب کے لیے محنت کر کے نکلتے تھے، فرمایا تمہارے لیے اس مہینے کو شعبان نام رکھتا ہوں، تم بھی اس مہینے میں مصلح آباد کر کے روح کی طلب کو پورا کرنے کے لیے آؤ نا جھکنے میری بارگاہ میں مصلح پر۔ وہ جسم کی طلب میں نکلتے تھے، فرمایا تم روح کی طلب میں نکلو۔ بلکہ تسا حیران ہو سو تاریخ انسانی نو ویکھ لو، جتنے بھی انسان آئے نا، ہر انسان نے کسی نہ کسی شے کی عبادت ضرور کی ہے۔ اچھا باویں تو تھڑکا رہا انسان، تھڑکا رہا، بھول گیا، کبھی سورج کے سامنے جھک جاتا تھا، کبھی چاند کے سامنے، اس بات کو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، کبھی چاند کے سامنے جھک جاتا تھا، کبھی اپنے ہاتھوں سے آگ کا الاؤ روشن کر کے اسی آگ کے سامنے سر بسجود ہوا بیٹھا ہے، کبھی دیوی دیوتاؤں کے سامنے جھکا ہے، کبھی درختوں کے سامنے، کبھی سانپوں کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ جتنے بھی انسان آئے نا، ان نہ کسی شے دی عبادت ضرور کیتی ہے۔ وجہ جیسے اللہ نے انسان کے جسم میں طلب رکھی ہے نا، کھانے کی، پانی کی، اللہ نے انسان کی روح میں بھی عبادت کی طلب کو رکھا ہے۔ روح میں عبادت کی پیاس کو اللہ نے رکھا ہے۔ یہ تو ایس کالے ڈھانچے دے وچ وردی نہیں آئی،
روح. علامہ کاشفی الہروی آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو جب اللہ کریم نے ایک قالب بنایا نا انسان کا, پہلا قالب, تھوڑے ذوق دی گل بھی کرنا پر پہلے ہمیں 3 منٹ میرا ذوق تو قبول کرو نا جی. بنایا نا ایسے ڈھانچہ, تو اللہ کریم نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی سے پہلے روح سے مخاطب ہو کرنا, چونکہ جسم کو اللہ فرماتا ہے میں نے بدبودار مٹی سے گارے سے بنایا ہے. بدبو کا اثر بھی ہماری طبیعت میں جسم میں موجود ہے, چاہے وہ پسینہ ہو, چاہے وہ لعاب ہو, چاہے وہ پیشاب ہو, چاہے وہ فضلات ہو, خون ہو, ہمارے جسم میں موجود ہے بدبو کا اثر. اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو سیاہ گارے سے بنایا, تو سیاہی کے آثار بھی ہماری طبیعت میں موجود ہے, گناہوں کی سیاہی ہو, نافرمانیوں کی سیاہی ہو موجود. فرمایا پھر میں نے انسان کو بجتی ہوئی کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے, تو بجنے کا اثر بھی انسان کی طبیعت میں موجود ہے. انسان جس لیے کھڑکتا ہے نا, تکبر جب کرتا ہے بجتا ہے, تکبر کا بھی اثر. اس بات کو سمجھیں, جسم مٹی تھی, روح نور تھی. جسم خاک تھا, روح نور تھا. جسم بدبودار تھا, روح خوشبودار تھی. جسم ظلمت تھا, روح روشنی تھی. جسم کثافت تھا, روح نفاست تھی. اچھا جب حکم یہ ہوا نا کہ بھئی اس ڈھانچے میں داخل ہو, تو روح نے پھر ایک درخواست کی تھی رب کریم کی بارگاہ میں. اتائی تھے اپنی عمرہ کسی دی 20 سال تھی, کسی دی 35 تھی, کسی دی 45 تھی, کسی دی 50 ہے. ویسے انسان لکھاں سال پرانا ہے. یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا وہ یاد رکھیں انسان ازلی تو نہیں ہے مگر ابدی ضرور ہے. ہمیشہ تو نہیں ہے, کسی نہ کسی بنایا ہے پروردگار عالم نے اس کو بنایا ہے, خلق کیا ہے. ہمیشہ سے نہیں ہے تو ازلی نہیں ہے, ابدی ضرور ہے. ایک باری بن جاوے نا تو موڑے فنا نہیں ہوندا. یہ کیفیات بدل دیا راندیاں, یہ حالتاں تبدیل ہوندیاں راندیاں, جہان بدل دے راندیں مگر مٹدا نہیں, ختم نہیں ہوندا. اچھا اس تو پہلے کہ تساں اور بور ہو جاؤ, یہ جلدی سے ذرا میری بات آپ سن لیں اور قبول کر لیں. اللہ نے فرمایا کہ جسم میں داخل ہو روح کو, تو روح نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ بدبو ہے, میں خوشبو, یہ اندھیرا, میں نور, یہ ایسے قالب ہے بدبودار مٹی کا, اور مولا میں نفاست ہوں. تو باری تعالیٰ یہ حکم مجھے کیوں دیا جا رہا ہے داخلے کا؟ علامہ ہروی فرماتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا آج میرا حکم مان کر تو اس ڈھانچے میں داخل ہو جا, رب ہو کر تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ایک دن تجھے اس ڈھانچے سے نکال ضرور لوں گا. تو ہمیشہ یہ دوچ نہیں رہنا, تینوں کاٹ لے سا. اچھا جب روح جسم کے ساتھ مل کرنا اس دنیا میں آئی, جتے تو سنتے میں بیٹھے ہیں اس ویلے, اس دنیا میں آئی, دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا, دوستیوں یاریوں کو دیکھا, برادریوں کو دیکھا, لوگوں کے پیار کو دیکھا, دنیا کے ماحول کو دیکھا, اور طرح طرح کے آسائشوں کو دیکھا. ہون اس روح دا روح اے دے جو نکلن آستے نہیں کردا. اب یہ چاہتی ہے کہ میں ہمیشہ اسی میں رہوں, یہ ہمیشہ جوان رہے, میں ہمیشہ یہیں پر رہوں. اللہ فرماتا ہے سورج مغرب سے طلوع تو ہو سکتا ہے مگر میرے وعدے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. نکالوں گا میں تجھے ضرور ایک نہ ایک دن, جو تیرا وعدہ تھا, وعدے کو پورا تو میں نے کرنا ہے. تو اللہ فرماتا ہے جیسے عرب کے لوگ جسم کی طلب کو پورا کرنے کے لیے نکلتے تھے, تم بھی بیچاری روح کی طلب کو پورا کرنے کے لیے آؤ نا مسجد میں. یہ تا لونے نا جوتیاں کپڑے بالاں دے عید آستے, تو رمضان تو پہلے 15-20 دن انہاں چ لے لو. نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں جی؟ اگر آپ نے کو لینے ہیں نا اپنے کپڑے بچوں کے, یا آپ نے ادھر ادھر جانا ہے, یا کوئی لین دین کے معاملات ہیں, تو وہ نا آپ رمضان شریف سے پہلے ہی انہی 15 دن میں آپ کر لیں. وہ اس لیے کہ رمضان شریف نا اس میں بازار کے چکر تھوڑے کریں اور مسجد کے چکر گھنے کرو. جب امتحان شروع ہو جائے نا تو پھر لاپرواہی نہیں ہوتی. یکم رمضان سے تو امتحان شروع ہو جانا ہے, تو امتحان بھلا طالب علم ٹورا پھیرا کر دیں. وہ جس نے کرنا ہے وہ پہلے کر لے 10-15-20 دن میں. اور میری ایک اور بھی بات یاد رکھنا, اگر کسی کو معاف کرنا ہے تو بھی کل کا شب بیرت کا انتظار نہ کریں. پتہ نہیں یہاں بیٹھنے والے ہم میں سے پتہ نہیں کتنے ہیں جو کل پہنچتے بھی ہیں کہ نہیں پہنچتے 15ویں تک. معاف کرنا ہے تو بھی کر دیں, کسی سے معافی مانگنی ہے تو بھی مانگ لیں.
یہ نفس پہ ضرب نہیں پڑتی. حضور فرماتے ہیں کہ معافی منگن نال تیری عزت وچ کمی آ جاوے نا تو قیامت دے دہاڑے میں محمد اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بولو, زور سے بولو, زور سے بولو. سرکار فرماتے ہیں معافی مانگنے سے کمی اگر آ جائے نا تو فرمایا پھر قیامت کے دن اپنے نبی سے لے لینا. بندوں سے بھی پیار ہو, مخلوق سے بھی محبت ہو. ہمارے صوفیاء نے یہی ہمیں طریقہ سکھایا اور بتایا ہے. اطاعت الہی, اتباع رسول اور اللہ کے بندوں سے پیار اور محبت. اس پر میں نے آپ کو نا دیکھیں ایک تعلق ہوتا ہے بندے دا بندے نال. یہ بھی بندہ سونا نہیں پاوے, نہیں نبھانا چاہیے, نہیں نبھانا چاہیے کہ نہیں نبھانا چاہیے, نبھانا چاہیے. بندے کا جو بندے سے تعلق ہو یہ بھی اچھا نبھانا چاہیے, اور ایک بندے کا رب سے تعلق ہوتا ہے اس کو بھی ڈٹ کے اور اچھا طرح نبھانا چاہیے, اچھے انداز سے. مگر ویسے تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں چونکہ گھنے حقوق ادا نہیں کر سکنا, امام غزالی فرماتے ہیں میں زیادہ حقوق ادا نہیں کر سکتا, اس لیے میں پھر زیادہ دوستیاں بھی نہیں لگاتا. انسان دی بھی فطرت ہے نا اپنی, بھئی تعلقات بناونے چی بڑا طریقہ ہے, بناونے جیڑا طریقہ ہے نبھاونے چ اوڈا ڈلا ہے, اتنا کمزور ہے. تعلق بن جاتا ہے نا جب ایک دفعہ اس کا, تو پھر آہستہ آہستہ وہ تعلق نا تھکن بن کے اس کے اعصاب پہ سوار ہوتا ہے, اور پھر کچھ عرصے بعد وہ یہ منظر ہم دیکھنے میں اکثر محسوس کرتے ہیں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد نا وہ بندہ بجائے اپنی تھکن کو تسلیم کرنے کے وہ اگلے کے عیبوں کا ذکر کر کے نا تعلق کو ہی توڑ دیتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے نہیں, اچھی نبھائے بندہ اچھی طرح. اور یہ جملہ میرا یاد رکھیں, اب یہ جملہ مجھے نا آپ کے ذوق کی بات سے جوڑ دے گا. جو نبھانے والے ہوتے ہیں نا وہ اگلے نو ویکھتے نہیں نبھائندے, آپ نو ویکھتے نبھائندے. جو لیٹ آیا نا وہ تھوڑا اور زور سے بولے سبحان اللہ. دیکھیں جو نبھانے والا ہوتا ہے نا, نبھانے والا جی اگلے نو ویکھتے نبھائی سونا تو ایک قدم نہیں ٹور سکنے ہیں, ایک قدم نہیں چلے گا تعلق اگلے کو دیکھ کر نبھا. بلیا او دی او جانے سانو اپنی توڑ نبھامن دے. تو آپ اگر اگلے کو دیکھیں گے نا کہ وہ بلا اس کو چنگی کی تھی میرے, نہیں, پھر تو آپ ایک منٹ نہیں چل سکتے. اگلے کو نبھانے والے اگلے کو نہیں دیکھتے. ایک بندہ حضور بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہوا. سبحان اللہ. تو نبھانے والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مرید جب آپ کا ہوا نا, چونکہ ابھی تک نکاح ہے نا, بولو تو صحیح, یہ بھی تو ایک نکاح. وہ دوسرا قبول ہے والا تو ہم ایک وقت میں 4 بھی کر سکتے ہیں نا اگر استطاعت ہو, توفیق ہو, شرائط پر پورا ہوتے نہیں. شرائط نہ ہو تو آپ ایک ہی نہیں کر سکنے ہیں. نکاح بعض صورتوں میں ناجائز اور حرام بھی ہو جاتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں, اور بعض صورتوں میں ظاہر ہے واجب بھی ہو جاتا ہے. تو وہ تو ہم ایک وقت میں 4 بھی کر سکتے ہیں قبول ہے والا, لیکن یہ نکاح ہوتا ہے نا, یہ صوفیاء فرماتے ہیں یک در گیر محکم گیر. فرمایا بوئے تے بان تو پہلے ویکھ لے بھی گھر والا کی ہو جائے, لیکن جب دروازے پر بیٹھ جاؤ نا تو فرمایا پھر اندھے بھی ہو جاؤ, گونگے بھی ہو جاؤ, بہرے بھی ہو جاؤ, یار کا عیب نہ دکھائی دے, نہ سنائی دے, نہ سوچائی دے. تو ویسے صوفیاء دے کول نا زنجیر بھی نہیں ہوندی بہیں کرتے بن لے مریداں نو. ہن تاں مرید بھی بنا لئی نا پیرا پراپرٹی, یہ دکاناں ونڈیندیاں نا مرید بھی پیر ونڈ لیندے جی, تو وہ بھی خوشی خوشی ونڈی جاندے نے بھی ادھے تیرے ادھے میرے. تو دیکھیں نا مرید ایسے, یہ کوئی تماشا تھوڑی ہے, کاروبار دھندا تھوڑی ہے یہ کوئی, تو ایسے نہیں ہوتا. اور صوفیاء باندھتے بھی نہیں ہوتے. حضرت عبدالعزیز دباغ, شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے پاس جو مرید آتا تھا نا بیعت کرنے کے لیے, آپ اسے مخاطب ہو کر فرماتے تھے بھائی بیعت تو نے کر لی ہے, مگر بیعت کا مطلب یہ نہیں کہ میں تینوں بن لے ہے. فرمایا بیعت کے بعد بھی اگر تجھے کبھی لگے نا کہ یہ رستہ میری منزل تک نہیں جاتا, چونکہ پیر صاحب منزل نہیں ہے, پیر صاحب راستہ ہے, منزل کوئی اور ہے. زور سے مہربانی کرو اگر کر سکتے ہو تو. شیخ تو راستہ ہے, منزل اللہ رسول کی ذوات مقدسہ ہیں. تو اگر لگے کہ یہ راستہ منزل تک نہیں جاتا تو راستہ بدل لیں.
آپ فرماتے تھے بیعت تو ہو گیا میرے، لیکن اگر تجھے لگے کہ یہ راستہ ادھورا ہے، پورا نہیں ہے، تو فرمایا جہاں سے تجھے فیض ملے تو جا کے لے سکتا ہے. یہ طریقہ. مگر کچھ لوگوں کو صوفیہ باندھ بھی لیتے ہیں، وہ خاص ان کے ذمہ ہوتا ہے بنی سارا جہان واگ جاوے مگر تو نہیں جانا. یہ بھی ایک ایسا ہی بندہ تھا، حضرت بابا جی فرید الدین کا مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حق کے طریقت پتہ کیا ہے؟ جو بڑے ذوق میں اور بڑے موج میں بیٹھے ہیں، حق کے طریقت یہ ہے کہ بندہ جس شیخ کا مرید ہونا اپنے شیخ کے برابر کسی کو نہ سمجھے. جو غوث پاک کا مرید ہے وہ غوث کے برابر پر کسی کو نہ سمجھے. جو فرید کا مرید ہے، جو خواجہ معین الدین کا مرید ہے، شاہ نقشبند کا، شاہ سہرورد کا مرید ہے، وہ پھر اپنے پیر کے برابر کسی کو نہ سمجھے. یہ طریقت ہے. تو آپ نے ایسے کر کے مرید کیا اس کو. نبھانے والے کیسے ہوتے ہیں؟ اور یہ فیض حضور کی ذات پاک سے چلا. بلکہ ایک دفعہ حدیث پاک آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں، یہ حکایت آپ کو پھر بعد میں سنا کے تو بات کو میں ختم کرتا ہوں. میرے اور آپ کے کریم آقا نبھانے والوں کی کیفیت دیکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نا خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بات سننے والی ہے. اور خطبے کے دوران نا ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، نبی پاک علیہ السلام کی تقریر کے خطبے کے دوران اٹھ کر کھڑا ہوا. جیسے ہی وہ کھڑا ہوا سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ. آقا نے تو اس بندے کو فرمایا نا بیٹھ جاؤ. نبھانے والے کیسے ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے گلی میں آ رہے تھے. گلی میں ان کے کانوں میں حضور علیہ السلام کی آواز پہنچی بیٹھ جاؤ. زید بن حارثہ گلی میں بیٹھ گئے. سن سو تا گل کہیں نہیں بڑھنی، کہ محسوس کر سو تو پھر چاس آ جاسی. اچھا، حضرت انس بن مالک نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، اور جہاں پر صحابہ جوتے اتارتے تھے، اپنے مقدس نالین اتارتے تھے، سرکار انس بن مالک بھی جوتے اتار کر مسجد کی صفوں میں داخل ہونے والے تھے کہ حضور کے آواز کانوں میں پہنچی بیٹھ جاؤ، جو سرکار نے اس بندے سے کہا تھا. انس بن مالک جوتوں میں بیٹھ گئے. مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ، حضور کے ایک اور صحابی ہیں، وہ اپنے گھر سے نکل رہے تھے، دروازے کی دہلیز میں پہنچے، سرکار مسجد کے پڑوسی تھے، حضور کا حکم کانوں میں پہنچا بیٹھ جاؤ. جناب مرثد اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھ گئے. اچھا، جمعہ ہو گیا، نماز ہو گئی، سارے صحابہ دست بوسی قدم بوسی کر کے حضور کی چلے گئے. تو وہ تینوں صحابہ نا بعد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے نماز کے جمعے کے بعد. تو آقا نے تینوں کو دیکھتے ہی مخاطب ہو کر فرمایا ابھی سارا جہان آیا نماز واسطے، تساں ترائے کیتے آؤ؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، تم کہاں تھے تینوں؟ تو زید نے کہا حضور میں تو نماز پڑھنے آ رہا تھا گلی میں، تو گلی میں حضور آپ کا حکم، آپ کی آواز میرے کانوں میں آئی بیٹھ جاؤ. حضور میں بیٹھ گیا. انس نے کہا حضور میں تو مسجد میں پہنچ چکا تھا، جوتوں میں تھا، آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، میں حضور جوتوں میں بیٹھ گیا. مرثد نے کہا حضور میں گھر سے نکلا ہی تھا کہ آپ کا حکم پہنچا، آواز آئی بیٹھ جاؤ، حضور میں گھر دے بوئے دے وچ بیٹھ گیا. حضور بڑے حیران. سرکار نے فرمایا بھئی میں نے تم تینوں کو تو حکم نہیں دیا تھا، وہ تو بندہ اٹھا تھا خطبے کے دوران، میں نے اس کو کہا تھا بیٹھ جاؤ، تم تینوں کو تو میں نے نہیں کہا تھا. ان دنوں نے کہا حضور آپ نے جس کو بھی کہا تھا نام تو پھر آپ نے بھی حضور کوئی نہیں لیا تھا نا. حضور نام تو آپ نے بھی کسی کا نہیں لیا تھا، تو ہم سمجھے کہ ہمارے آقا ہمیں حکم ارشاد فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے. نبھانے والے پھر ایسے نبھاتے ہیں، آپس ہی تعلق بندہ نبھاوے. یہ فراڈ تو لوگوں سے نہیں چلتا، رب رسول سے کیسے چلے گا؟ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندہ جو ہو ہمیں پتا ہو کہ ہے جھوٹا، اور وہ ہمارے منہ پر کھڑا ہو کر نا ہماری تعریف کر رہا، ہمیں پتا ہے تسلی ہے کہ ہے جھوٹا، لیکن منہ پہ کھڑا ہو کر بڑی تعریف کر رہا ہو سامنے کھڑا ہو کر، تو جو جذبات ہمارے دل میں اس کے متعلق آئیں گے نا، رب تو نیتا جاندہ ہے. جی نیت جو ہوئے کھوٹ بکل میں پرسوں جاتے نا راتی مساری وضو کرتے تو این کرتے دستار تے ٹوپی پاتے چٹے کپڑے تے حاجی بشیر کلہ بنتے مسلح تے آتے چڑھتے کلورا سا تو بڑا رو تے آئیں تے بڑیاں ڈاکرہ مار تے روساں تے استغفار تے توبہ تے وچو کھوٹوں سے بھی اگلے دن جاتے نا موڑ اوہ مارا ماری دکان تے بیٹھے کرساں، لوگوں کے ساتھ وہی زیادتی کروں گا جو آج تک میں کرتا آیا ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ کی رحمت کیسے آئے؟
وہ جو نیتوں کو جانتی ہے وہ تو سمجھے گا اداکار ہے، فراڈیا ہے. اور ایک میری بات یاد رکھنا، یہ مسجد شریف ہے نا، تو کل اس مسجد میں داخل ہونے سے پہلے طبیعت بن جائے گا نا، ذوق اگر بن جائے مسجد میں آنے کا، تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے نا پیچھے نظر مار لینا، یہ ابا رانجے تو انہوں راضی کرتے مسیح وڑ سے تو مسیح اللہ راضی ہو سی، یہ ماں رانجے انہوں راضی پہلے کر سے تو مسیح اللہ راضی ہو سی. بھائی خفا ہے تیری زیادتی کی وجہ سے، تیری خباثت کی وجہ سے، تو بھائی کو راضی مطمئن کرو گے تو پھر مسجد میں آنا. مخلوق پڑوسی اہل علاقہ پریشان ہے تو ان کو پہلے مطمئن کرنا پھر مسجد میں آنا. پھر جھکنے کا بھی مزہ آئے گا، پھر رونے کا مزہ بھی آئے گا، پھر معافی مانگنے کا مزہ بھی آئے گا. بوجھ لے کر نا مسجد میں آنا طبیعت پر. تو وہ بس آخری بات میں سناتا ہوں، حکایت بھی ہے اور بڑی زبردست بھی ہے، اور حضور بابا جی فرید پاک کی آپ کی کرامت بھی ہے، پھر آپ کا انداز تربیت بھی ہے. نبھانے والے کیسے ہوتے ہیں؟ مرید جو ہوا نا آپ کا مرید ہوا تو وہ بھی ایسے لاڈلا مرید تھا. تو حضور بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ السلام، تو آپ نے نا مخاطب ہو کر فرمایا، اے ہاتھ ہن مینوں دیتا ہی نا، اے ہن تھارے تھارے نہ دیندا وتے. اسے جو مرید ہوا ہے اسے فرما دیا، یعنی وہ بھی ان میں سے تھا کہ جنہوں صوفیہ بن لیں دین. فرمایا اب یہ ہاتھ مجھے دیا ہے نا، اب یہ ہر کسی کو نہ دیتے پھرنا. اس نے وعدہ، اس نے کہا حضور وعدہ ہو گیا، ہاتھ کسی کو نہیں دوں گا. اب امتحان کیسے آتے ہیں؟ کچھ عرصے کے بعد دریا کے کنارے کنارے چلتا ہوا جا رہا تھا، پاؤں پھسلا تو دریا میں گرا، تیرنا آتا نہیں تھا، ڈوبنے لگا. حضرت خضر علیہ السلام آ گئے. مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں کچھ نادیدہ انسان میری امت کی مشکل کشائی کے لیے اللہ نے ہر وقت متعین فرما رکھے ہیں، جو میری امتیوں کی مدد کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، نظر نہ آنے والی طاقتیں. تو وہ ڈوبنے لگا نا، تو سرکار خضر علیہ السلام آ گئے اور آپ نے مخاطب ہو کر کہا بھئی ڈوب رہے ہو، جلدی سے اپنا ہاتھ دو، تمہیں پکڑ کر باہر نکالوں. تو اس نے کہا دے تو دیتا مگر فرید سے وعدہ کر کے آیا ہوں، یہی ہاتھ ہی تو دینا نہیں ہے. زور سے بولے، زور سے. تو اس نے کہا یہ تو وعدہ ہے. تو انہوں نے فرمایا ڈوب کے مر جاؤ گے. تو کہنے لگا اس بات کا بابا فرید کو پتہ نہیں تھا، تو وہ خود رعایت مجھے دے دیتے. تو آپ مہربانی کریں مجھے مرنے دیں، اگر بچانا ہے تو آپ کو ہاتھ میں نہیں دوں گا، میرے شیخ کو جا کے اطلاع کریں. آپ کی کرامت تھی. اچھا ہمارے چشتیہ شریف میں نا حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بھی ایک کرامت معروف ہے جو آپ کی سیرت کی کتب میں ملتی ہے آپ کے زمانے میں. تو بابا جی فرید پاک تشریف لائے اور اپنے مرید کو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ سے ایسے پکڑا اور باہر نکالا، کھینچا اور سینے سے لگایا اور ماتھے پر پیار بھی کیا. آپ نے فرمایا تو گرا نہیں تھا، گرایا گیا تھا. تیرا امتحان تھا جس میں تو فیل نہیں ہوا، جس میں تو پاس ہو گیا ہے. تو نبھانے والے تو بھائیوں پھر ایسے ہوتے ہیں جو بندوں سے تعلق بھی نبھاتے ہیں، جو رب رسول سے اپنے تعلق کی غلامی اور عبدیت کو بھی نبھاتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. زور سے آمین. 40 میں سے ایک قبول ہو جاتی ہے. کثرت کے ساتھ سرکار کی ذات پاک پر میں بھی کوشش کروں، آپ بھی مہربانی فرمائے، درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اچھا اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. رب ذوالجلال ساڑی حاضری شرف قبولیت نال نماز تہی دامنن و رحمت و برکات دی خزینے عطا فرما. اہتمام کرن والے، شرکت کرن والے تمام دوستانوں دین دنیا اول آخر ظاہر باطن دیاں برکتاں عطا فرما. ذکر خیر دا صدقہ مولا جو بیمار ان شفا عطا فرما، جو بے اولاد ان صاحب اولاد بنا، جو پریشان حال ان مشکلات آسان فرما، جو تنگ دست ان خزانہ غیب تو امداد فرما. مدینہ منورہ نصیب ہوئے، بیت اللہ شریف دی حاضری نصیب ہوئے. حضور غوث پاک فرید پاک خواجگان دی نظر کرم متوجہ فرما. ساڑیاں خطامہ معاف فرما، ساڑا خاتمہ ایمان تے فرما.
ایس دعا تے خاص طور تے آمین آکھو. یا اللہ پاکستان دی خیر فرما, امت مصطفیٰ دی خیر فرما, عالم اسلام دی, عالم انسانیت دی خیر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.